بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کو سید بیئرز لیکچرز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے باغ و بہار میں دہلی کی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی۔ قصہ چہار درویش ایک فارسی داستان تھا۔ امیر خسرو نے اس کو تخلیق کیا تھا۔ اس قصہ چار درویش کو 1774 میں یا 75 میں آپ اس کو کنفرم کر لیں، مجھ سے یہ ڈیٹ بھول گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس تاریخ پر محمد عطا حسین تحسین نے قصہ چار درویش کو اردو زبان میں ترجمہ کیا طرز مرصع کے نام سے، لیکن یہ اردو بہت ہی مشکل تھی، اس کو سمجھنا آسان نہیں تھا عام عوام کے لیے۔ یعنی آسان فارسی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قصہ چار درویش کو ترجمہ کیا تھا۔ 1800 میں جب فورٹ ولیم کالج تخلیق ہوا تو یہاں پر میر امن جیسے نامور ادیب کو یہاں پر ملازم رکھا گیا۔ 1801-2 میں یہاں پر اس نے طرز مرصع کو جو عطا حسین تحسین نے چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا، اس کو آسان اردو میں ترجمہ کیا۔ جان گلکرسٹ یہاں پر ہندوستانی شعبے کا سربراہ تھا، تو اس کے کہنے پر یہاں بہت سے مترجم ہوتے تھے داستانوں کے اردو زبان میں، تو یہاں پر میر امن نے طرز مرصع کا آسان اردو میں ترجمہ کیا اور باغ و بہار کو تخلیق کیا۔ باغ و بہار میں اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ باغ و بہار میں دہلی کی تہذیب اور عکاسی۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن نے اپنے آپ کو اس داستان کے دیباچے میں دلی کا روڑا کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق دہلی تہذیب سے ہے۔ اس کی پیدائش اور وفات کی تاریخ کے بارے میں کسی کو ٹھیک معلومات نہیں ہے۔ وہ دہلی والا ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے دہلی کی تہذیب کی منظر کشی بہترین پیرائی میں اس داستان میں پیش کی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہے۔ میر امن کا دور محمد شاہی کا دور تھا۔ اس وقت دلی میں بہت ہی عیش و آرام ہوتی تھی، بڑی بڑی مجلسیں اور محفلیں سجتی تھی، طوائفوں کے کوٹھوں پر لوگ جایا کرتے تھے، ہر شخص دولت کے نشے میں مست تھا۔ لوگوں کی مہمان نوازی کی کیا بات کروں، جب مہمان آتے تو ان پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ میر امن نے دہلی کی تہذیب اور مستیاں شہزادیوں، بادشاہوں اور پریوں سے مربوط کیا ہے۔ اس نے دہلی تہذیب جس طرح بیان کی ہے اس پر تھوڑی نگاہ ڈالتے ہیں۔ دہلوی تہذیب و معاشرت۔ مختلف قصوں میں فارس، روم اور یمن وغیرہ کا ذکر ہے اس داستان میں، لیکن ان کی معاشرت دلی دربار سے تعلق رکھتی ہے۔ میر امن کو خود محمد شاہی دربار دیکھنے کا موقع ملا تھا، اس لیے اس نے درباروں میں جا کر وہاں کے لوگوں کا طریقہ رہن سہن، لباس، رسم و رواج کی عکاسی کی ہے۔ ان لوگوں کے اخلاق اور عادات کو بھی ان قصوں میں بیان کی ہے۔ رسوم۔ قصوں میں جو رسومات بیان ہوئے ہیں وہ خالص دہلوی تہذیب سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ پہلے درویش کو والد کی جگہ پر چہلم کے روز، اس کی وفات کے بعد چہلم کے روز پگڑی پہنائی جاتی ہے، تو یہ ایک ہندوستانی تہذیب ہے۔ بہن اس کو امام ضامن کا روپیہ ہاتھ پر باندھ دیتی ہے، یہ اس طرح تعویذ کی طرح ایک چیز ہوتا تھا، تو یہ بھی ہندوستانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ بہن اس کے لیے نئے کپڑے سلوا دیتی ہے، تو یہ سب رسومات دہلی کی رسومات تھی، جس کو میر امن نے نہایت خوبی کے ساتھ باغ و بہار میں بیان کیے ہیں۔ دہلی کے پیشہ ورانہ کے نام کا استعمال، یعنی دہلی کے پیشہ ور اس کے ناموں کا استعمال بھی اس داستان میں ہوا ہے۔ میر امن نے اپنے اس داستان میں جن ناموں کا استعمال کیا ہے وہ خالص ہندوستانی نام ہے جو مختلف پیشوں سے وابستہ تھے۔ اس نے پنڈت، قاضی، عالم، خوجی، طوائف، شہزادہ، تاجر، کنیزی اور دائیاں وغیرہ کے نام استعمال کیے ہیں۔ اس کی ایک مثال
ذیل میں درج ہے، یعنی ایک جملہ ہے جو اس داستان میں موجود ہے۔ میرا پیدا ہونے پر نجومی دمال اور پنڈت جمع کیے، یہ ایک جملہ ہے جو میر امن نے استعمال کیا ہے اس داستان میں۔ تو یہاں پر نجومی دمال اور پنڈت وغیرہ اس کا ذکر ہے جو ہندوستانی نام ہے۔ کانوں کی تفصیل، باغ و بہار میں جن کانوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ خالص ہندوستانی کانے ہیں۔ پہلا درویش جب فاقے سے تنگ آ کر اپنے بہن کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ صبح کو اس کو شربت، فیستہ، مغزی اور حلوہ وغیرہ سے فیضیاب کرتا ہے، جبکہ رات اور دن کے کانوں میں پلاؤ، کباب اور دوسری مختلف کانوں کی اشیاء میسر کرتی ہے۔ فارس کا شہزادہ دوسرے درویش کے قصے میں فارس ایک مرکزی کردار ہے۔ جب فارس کا شہزادہ جب بصر چلا جاتا ہے تو اس کی خاطر مدارت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو مختلف کھانے یعنی پلاؤ، کوکو پلاؤ، کباب، قورمہ فراہم کیا جاتا ہے، جس کی ڈکار کی خوشبو درویش اب بھی محسوس کرتا تھا۔ بات چیت میں عزت کا خیال رکھنا، میر امن نے باغ و بہار میں جتنے بھی کردار بیان کیے ہیں سب کے سب کرداروں کے بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں عزت کی جھلک نظر آتی ہے، جو ہندوستان کے لوگوں اور ہندوستانی تہذیب کا خاصہ تھا۔ اس کی مثالیں ذیل میں ہے: زہ نصیب، خداوند آپ قدردان ہے، جان کی پناہ مانگتا ہوں، یہ سب باتیں اس داستان میں بیان ہوئی ہے۔ عزت کی باتیں ہیں جو اس داستان میں بیان ہوئی ہے اور یہ بھی ہندوستانی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ باغات اور عمارات، باغ و بہار میں باغات اور مکانات کا نقشہ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس سے دہلی کی تہذیب کی بو آتی ہے۔ پہلا درویش یوسف سوداگر کے پاس چلا جاتا ہے تو یوسف اس کو باغ میں لے جاتا ہے۔ باغ میں مختلف قسم کے میوے اور نہریں وغیرہ تھی، درختوں میں رنگ برنگ جانور بیٹھے چہک رہے تھے۔ یمن کا سوداگر جب مہمان نوازی کے لیے یوسف کو بلاتا ہے تو آ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک عالیشان محل بن رہا ہے اور اس میں مختلف قسم کے فانوس روشن ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم نے دہلی کی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی کس طرح ہوئی ہے اس کو ڈسکس کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کے بعد خود اپنے آپ سے لے کے باغ و بہار کی تہذیب اور عکاسی کاپی پیسٹ سے کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔